اتنی دیر میں دوسرا گھوڑا تیار ہو گیا اور نوورد اس پر سوار ہو کر آن کی آن میں رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چند دنوں بعد نعیم اپنے سفر کا 3/4 حصہ طے کر کے ایک دلکش وادی سے گزر رہا تھا۔ اسے راستے میں پھر وہی سوار نظر آیا۔ نعیم نے اسے غور سے دیکھنے پر پہچان لیا۔ اس نے نعیم کے قریب آنے پر گھوڑا روک لیا اور کہا، آپ بہت تیز رفتاری سے آئے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں، میں نے راستے میں زیادہ آرام نہیں کیا۔ آپ بھی بسرا جا رہے ہیں؟ ہاں، نعیم نے جواب دیا۔ اگر تم اس دن تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر لیتے تو سارا سفر اکٹھے رہتے۔ میرا خیال تھا کہ آپ ذرا سفر آرام سے کریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چلیے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان راستوں سے زیادہ واقف ہو۔ ہاں، میں اس ملک میں بہت دیر رہ چکا ہوں۔ چلو پھر آگے تم چلو۔ اجنبی نے گھوڑا آگے کر کے سر پر چھوڑ دیا اور نعیم نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر بعد نعیم نے سوال کیا، ہم دوسری چوکی پر ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ نعیم کے ساتھی نے گھوڑا روکا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ آخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم اس وادی کو عبور کرنے کے بعد صحیح راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند کوس اور دور اور سفر طے کرنے کے بعد اجنبی نے گھوڑا پھر روک لیا اور کہا، شاید ہم صحیح راستہ سے بہت دور ایک طرف نکل آئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ راستہ شیراز کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اب بائیں طرف مڑ جانا چاہیے، لیکن گھوڑے بہت تھک گئے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سرسبز اور شاداب خطہ کچھ ایسا جاذب نگات تھا کہ نعیم کے تھکے ہوئے جسم نے بے اختیار تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اجنبی کی تائید کی۔ دونوں سوار نیچے اترے، گھوڑوں کو ایک چشمے سے پانی پلا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سرسبز گھاس پر بیٹھ گئے۔ اجنبی نے اپنا تھیلا کھولتے ہوئے کہا، آپ کو ضرور بھوک تو لگی ہوگی، میں نے پچھلی چوکی سے پیٹ بھر لیا تھا، یہ شاید تھوڑا سا کھانا شاید آپ کے لیے بچ گیا تھا۔ اجنبی کے اصرار پر نعیم نے روٹی اور پنیر کے چند ٹکڑے کھائے اور چشمہ سے پانی پی کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن دماغ میں غنودگی سی کیفیت محسوس کرنے کے بعد گھاس پر لیٹ گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے کہا۔ اجنبی نے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نہیں، دیر ہو جائے گی، ہمیں چلنا چاہیے۔ نعیم نے یہ کہہ کر ڈگمگاتے ہوئے چند قدم چلنے کے بعد پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اجنبی نے اس کی طرف دیکھا، ایک محب کہا لگایا۔ نعیم کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اسے کھانے میں کوئی نشاور شے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ کسی خطرناک مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے۔ اس کے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ چند آدمی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں۔ اس نے ان کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے، لیکن اس کی جدوجہد بے سود تھی، وہ تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس بات کا معمولی سا جو شک تھا کہ چند آدمی اسے اٹھا کر کسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگلے دن نعیم کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک تنگ کوٹری میں پایا اور وہی اجنبی جو اسے فریب دے کر یہاں لایا تھا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نعیم نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور سوال کیا، مجھے یہاں لانے سے تمہارا کیا مقصد ہے اور میں کس کی قید میں ہوں؟ وقت آنے پر تمہیں تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، اجنبی یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور کوٹری کا دروازہ بند کر دیا۔ نعیم کو قید ہوئے 3 ماہ گزرے تھے کہ اس کی مایوسی قید خانے کی کوٹری کی بھیانک طریقے میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس ناگفتہ بھی حالت میں اس کے لیے فقط یہ خیال تسلی بخش تھا کہ اس کے صبر کا امتحان مقصود ہے۔ ہر روز صبح و شام ایک شخص آتا اور قید خانہ کی دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے کھانا دے کر چلا جاتا۔ نعیم نے کئی بار پوچھا کہ مجھے قید کرنے والا کون ہے، مجھے کس لیے قید کیا گیا ہے، لیکن ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد نعیم نے ایک صبح بارگاہ الہی میں سر سجود ہو کر دعا مانگ رہا تھا کہ کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہی اجنبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے نعیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ نعیم نے سوال کیا۔ کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ نعیم ننگی تلواروں کے سائے میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ قلعہ کے ایک خوشنما کمرے میں ایک ایرانی قالین پر چند نوجوانوں کے درمیان ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا تھا۔ نعیم نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ ابن صادق تھا۔ اسیری ابن صادق کی گزشتہ زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان تھی۔ وہ یروشلم کے ایک متمول
یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ذہین ہونے کے باعث اس نے 16 برس کی عمر میں ہی عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی میں غیر معمولی استعداد پیدا کر لی۔ 18 سال کی عمر میں اس سے ایک عیسائی لڑکی مریم سے محبت ہو گئی اور وہ اس کی شادی کو والدین کو شادی پر رضامند کرنے کے لیے عیسائی ہو گیا۔ لیکن مریم کچھ عرصہ ابن صادق کی دلجوئی کرنے کے بعد اس کے چچا زاد بھائی الیاس پر فریفتہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگی۔ ابن صادق نے بہت کوششوں کے بعد مریم کے والدین کو شادی پر رضامند کیا، لیکن وہ ایک موقع پا کر اپنے نئے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی اور دمشق پہنچ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مریم کی محبت اور اخلاق سے متاثر ہو کر الیاس نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ الیاس ایک بلند پایہ معمار تھا۔ اس نے دمشق میں معقول آمدنی کی صورت پیدا کر لی اور وہیں مکان بنا کر زندگی کے دن گزارنے لگا۔ 1 سال بعد الیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زلیخا رکھا گیا۔ ابن صادق کو سخت جستجو کے بعد ان کا پتہ چلا۔ وہ دمشق پہنچا اور وہاں محبوبہ اور بھائی کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور چند دن وہ دمشق کے گلی کوچوں کی خاک چھانکتا رہا اور بالآخر اسلام قبول کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ مریم پر اپنے حقوق جتا کر درخواست کی کہ وہ الیاس سے چھین کر اسے دلائی جائے۔ وہاں سے حکم ملا کہ یہودی اور عیسائی ہماری امان میں ہیں۔ چونکہ مریم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ قسمت کا مارا نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مسلمان تھا۔ چاروں طرف کی مایوسی دل میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی اور دمشق کی خاک چھاننے کے بعد یہ کوفہ میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور اپنے سرگزشت سنا کر مدد کی درخواست کی۔ حجاج نے خاموشی سے اس کی سرگزشت سنی۔ ابن صادق نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی تعریف کی اور دربار خلافت کی مذمت میں چند فقرے کہہ ڈالے۔ اس نے کہا اگر میرے خیال دل سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ ذاتی قابلیت کے اعتبار سے آپ مسنت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ابھی ابن صادق کے آخری فقرے کے الفاظ ختم ہی نہ ہوئے تھے کہ حجاج نے ایک سپاہی کو آواز دی اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر شہر سے نکال دو، اور ابن صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہاری سزا قتل تھی، لیکن اس لیے درگزر کرتا ہوں کہ تم ہمارے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو۔ ابن صادق شام کے وقت شہر سے نکلا اور رات ایک راہب کے جھونپڑے میں پناہ لے کر الصبح خطرناک عزائم کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا۔ وہ یروشلم میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور چند سال تک وہ اپنے بھائی اور محبوبہ کے علاوہ تمام دنیا کے خلاف جذبہ انتقام لیے مارا پھرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھ شر پسندوں کی ایک خطرناک جماعت پیدا کر لی اور ایک زبردست سازش کے ارادے سے انہیں تمام ملک میں پھیلا دیا۔ وہ اس مختصر جماعت کا روحانی پیشوا بن بیٹھا۔ ایک دن اسے اپنے چچا زاد بھائی سے انتقام لینے کا موقع ملا اور اس کی اکلوتی بیٹی زلیخا کو اغوا کر لیا۔ زلیخا کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ابن عمر اسے لے کر ایران کی طرف بھاگا اور مدین میں اپنے جماعت کے اسحاق نامی ایک شخص کے سپرد کر کے پھر اپنی تخریبی مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہو گیا۔ 2 ماہ بعد اس کی جماعت کے خفیہ کارکنوں نے الیاس اور مریم کو قتل کر ڈالا۔ اس نے اس سفاکانہ قتل کے بعد بھی بس نہ کی اور اپنی بقیہ زندگی تمام دنیا کے لیے خطرناک بنانے کا ٹھان لی۔ عالم اسلام میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی نیت سے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ چند خارجیوں اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا، لیکن اس کے مقاصد کی تکمیل کے راستے میں مالی مشکلات حائل تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور وہ 2 مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا کیسر اور روم کے دربار میں حاضر ہوا۔ کیسر اگر مشرق میں اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تاہم وہ ابھی تک اس کے دل میں اپنے آباء و اجداد کی شکستوں کی یاد تازہ تھی۔ اس نے ابن صادق کے ساتھ کھلے عام شریک عمل ہونے کی جرات نہ کی، لیکن مسلمانوں کے اس خطرناک دشمن کی حوصلہ افزائی ضروری خیال کی۔ اس نے ابن صادق سے کہا ہم تمہاری ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے، لیکن جب تک مسلمان ایک ہیں ان پر حملہ کرنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں۔ اب تم جا کر اپنا کام جاری رکھو، ہم تمہاری خدمات کا خیال رکھیں گے۔ ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات کے گراں بہا طائف لے کر واپس آیا اور کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کو اپنی قیامگاہ بنا کر اپنا تخریبی کام شروع کر دیا۔ حجاج کے خوف سے اس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی جرات نہ کی اور تمام کوششوں کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا، اور پھر چند برس کی سر توڑ کوشش اور محنت سے اس نے 1000 اشخاص کی جماعت تیار کر لی۔